دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ ہم میں سے شاید بہت سو کے استاد بھی ہیں اور دوسرے اداروں سے فارغ ہوں تو بہرحال نسبت تو شاید جڑی ہوئی ہوگی۔ شیخ ثانی کے نام سے مشہور حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو طلباء اکثر شیخ ثانی کہا کرتے تھے، بخاری شریف کا آخری درس دیتے ہوئے حضرت نے ایک نصیحت ہم لوگوں کو فرمائی تھی، وہی امانت میں آپ حضرات کو پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت نے اس وقت میں ایک بات فرمائی تھی کہ بچوں، آپ لوگوں نے یا آپ کے ماں باپ نے جو راستہ تمہارے لیے منتخب کیا ہے دینی تعلیم کا، حضرت نے فرمایا کہ اس راستے سے دنیا نہیں ملتی، یہ فرمایا کہ اس راستے سے دنیا نہیں ملتی، اتفاق مل جائے لیکن اکثر نہیں ملتی ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا اس کے بعد کہ اپنی آخرت خراب مت کرو، دنیا بھی گئی، خسرت دنیا والآخرہ نہ ہو، دنیا تو ملنے والی نہیں ہے اس راستے سے بہت زیادہ۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنی آخرت بھی خراب مت کرو۔ تو لہذا ہم لوگ دیہاتوں میں کام کرتے ہیں، تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ہے اس وقت میں۔ آپ حضرات اس حدیث کو پیش نظر رکھیں جو میں نے پڑھا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ جس کے نگہبان ہیں، جس کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے ساتھ ساتھ کل قیامت میں ان کے بارے میں بھی مسئول ہیں جن کے آپ رہبر اور رہنما ہیں۔ ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے۔ عام آدمی کو اپنا جواب دے کے نکل جانا ہے قیامت میں، ہم لوگوں کو دوہرا جواب دینا ہے، ہم کو تو دوہرا جواب دینا ہے۔ جس دیہات کے ہم امام ہیں، جس دیہات میں ہم معلم ہیں، جس علاقے کے ہم ذمہ دار ہیں، ان کے بارے میں تو ہم مسئول ہیں اللہ کے پاس، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اسی لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب ہمارے مقدر میں یہ کام ازل میں لکھا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مجبوری سے یہاں آئے ہیں، نہیں، مجبوری سے نہیں آئے ہیں، مقدر سے آئے ہیں۔ کس نے کہا آپ کو کہ آپ مجبوری سے آئے ہیں؟ اگر ہم اس کو مجبوری سمجھتے ہیں تو یہ ہماری نادانی ہے۔ کم سے کم ہم کو یہ بات نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مجبوری سے آئے ہیں، ہم مجبوری سے نہیں آئے، ہم تو مقدر کے مارے ہوئے ہیں۔ ہماری تقدیر میں خدا نے اپنی دین کی خدمت لینا طے کیا ہے، اس نے طے کیا ہے، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مقدر کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ خدا نے طے کیا ہے ہم کو کہ اس بندے سے مجھے اپنے دین کا کام لینا ہے۔ دیکھیے، کرتی تو اللہ کی ذات ہے لیکن اپنے سے ہٹا کے بتاتی ہے نا، اللہ براہ راست کوئی کام تو نہیں کرتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم سب جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی ہیں، شہزادے جن کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، بادشاہ جن سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتے تھے لیکن زندگی میں کبھی کسی بادشاہ کو اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیا، حالانکہ دلی میں رہتے تھے، مغلوں کا دور تھا، آنا چاہتے تھے ملاقات کے لیے، جب شہزادوں سے پیغام بھیجا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، اجازت نہیں دیا۔
اصرار کیا تو فرمایا کہ نظام الدین کے گھر کے 2 راستے ہیں، اگر تمہارا باپ بزور طاقت ایک دروازے سے داخل ہوگا تو نظام الدین دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے گا۔ فقیروں کے دروازوں پر بادشاہوں کا کیا کام ہے؟ فقیروں کے دروازے پر بادشاہوں کا کیا کام ہے؟ لمبا واقعہ ہے اور بہت سے واقعات ہیں، میں صرف ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے زندگی گزاری ہے، دین کی خدمت کی ہے، کن جذبوں سے کی ہے۔ انہوں نے اپنے لیے اس خدمت کو اعزاز سمجھا ہے اور اخروی نجات کا سبب اور ذریعہ سمجھا ہے۔ ایک مرتبہ مغلیہ سلطنت کا ایک تاجدار بلا اطلاع گیا۔ خادموں نے جا کر کہا کہ حضرت بالآخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، بادشاہ آ گیا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دروازے بند کرو۔ دروازے بند کر کے خدام دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے ایک پرچی لکھی اور کہا کہ یہ اندر پہنچا دیجئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ فقیر لوگ ہیں، یہ چارہ ہم کو نہیں ڈالیں گے۔ اس نے لکھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ ہمارے دروازوں پر بھی بواب کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے دروازوں پر بھی دربان کھڑے رہتے ہیں، سیکورٹی گارڈ کھڑے رہتے ہیں، آپ کے دروازوں پر بھی سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، اندر آنے نہیں دیتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چٹھی کو پلٹا کر لکھا کہ دونوں بوابوں اور دونوں جگہ کے درباروں میں فرق ہے کہ تمہارے دربار میں جو دربان کھڑے ہوتے ہیں وہ غربا، فقراء، یتامہ، معذور، مجبور کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہمارے دروازے پر جو بواب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو خیر اور لمبا واقعہ ہے، میں وہ تفصیلی واقعہ پورا نہیں سناتا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر چلتا تھا، لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، دستر بچھا ہوا ہوتا تھا، بندگان خدا کھانا کھاتے رہتے تھے۔ دارالعلوم میں جب ہم پڑھتے تھے تو کچھ روٹیاں موٹی موٹی کچی کچی نظر آتی تھی ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم لوگ چاول کھانے کے عادی لوگ تھے، تو اکثر روٹی کے کور توڑ دیتے تھے، درمیان کا حصہ کھا لیتے تھے۔ اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کمروں کے سامنے ٹکڑوں کے ڈھیر پڑے ہوئے رہتے تھے، طلبہ اسے بیچ بھی لیتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کوروں کو توڑ کر رکھتے تھے۔ تو خادم کو یہ حکم تھا کہ روٹی کے کچے ٹکڑوں کو لوگ جو پھینک دیتے ہیں اسے چن کر لا کر میرے کمرے میں رکھ دو۔ تو وہ روٹی کے ٹکڑے لا کر کمرے میں رکھ دیا جاتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے کے کونے میں ساری ڈھیر جما لیتے تھے۔ صبح کو کچھ ٹکڑے اٹھا کر جو سوکھ جایا کرتے تھے رکھتے رکھتے ایک پیالے میں ڈال دیتے تھے، شام تک وہ بھیگ کر پانی میں ضم ہو جاتے تھے، تو شام میں اسی کو کھلا کر پی لیتے تھے۔ پھر کچھ ٹکڑے پیالے میں ڈال لیتے، وہی صبح استعمال کرتے۔ وہ پیتے ہوئے بھی روتے تھے، وہ پیتے ہوئے بھی روتے تھے، اور اپنے آپ سے خطاب کر کے فرماتے تھے نظام الدین تو اس دھوکے میں مت رہ کہ تیرے دسترخوان پر ہزاروں اللہ کے بندے کھاتے ہیں، تو اس دھوکے میں مت رہ۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ کھلاتا تو اللہ ہے، ذریعہ تجھے بنایا ہے، لیکن تو اس دھوکے میں مت رہے کہ تو کھلا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، کرتی تو اللہ کی ذات ہے، ذریعہ اور سبب ہمیں بنائی ہے ان دیہاتوں کے لیے۔
بلکہ آپ نے میکینک کو دیکھا ہوگا، کام وہ کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کبھی ہتھوڑی ہوتی ہے، کبھی پانا ہوتا ہے، کبھی اسکرو ڈرائیور ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ کام تو اسکرو ڈرائیور کرتا ہے لیکن نام کس کا ہوتا ہے؟ ہاں؟ گاڑی میکینک بنایا، میکینک نہیں بناتا، وہ اسکرو ڈرائیور بناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کرتی اللہ کی ذات ہے، ہم وہ ٹولز ہیں اللہ کے، جو میکینک کے ٹولز جو ہوتے ہیں، وہ ٹولز ہیں ہم لوگ، وہ اوزار ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت اور دین کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ ہم مجبور ہو کر نہیں آئے ہیں، مقدر کے وجہ سے مجبور ہیں کہ خدا نے ہمارے مقدر میں دنیا، دولت، شہرت، عزت نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے اپنے کام کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے۔ اگر اس جذبے سے ہم لوگ کام کریں تو بڑا مزہ آئے گا کہ میں اللہ کا منتخب کردہ ہوں۔ رہ جاتی ہے تنخواہوں کی کمی، جو شکوہ آپ کو ہے وہ شکوہ اپنے ہم کو بھی ہے۔ یہ شکوہ صرف آپ کا تھوڑا ہی ہے، ہاں؟ جو شکوہ آپ کو ہے وہ شکوہ ہم کو بھی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہے وہی حضرت شیخ کی بات کو یاد کیجیے کہ اس راستے سے اتفاق دنیا مل جائے۔ اللہ نے دنیا کو روکے رکھا ہے ہم لوگوں سے، شاید آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، شاید کیا یقینی طور پر ملے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر جو مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، بادشاہ وقت تھے، 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر۔ آج جسے گلف کہتے ہیں، یہ گلف تو بہت چھوٹا ہے، اس سے بڑے حصے کے تنہا حاکم تھے، لیکن اس کے باوجود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر 2 سالن کبھی نہیں ہوتے، 2 سالن کبھی نہیں ہوتے، ایک ہی سالن رہتا تھا۔ لوگوں نے گزارش کی تو فرمایا کہ کھانے کو تو طبیعت مجھے بھی چاہتی ہے لیکن ڈر لگتا ہے۔ فرماتے تھے کہ ڈر لگتا ہے کہیں اللہ قیامت میں یہ نہ کہے کہ عمر سب کچھ کھا کے آ گیا، اب یہاں کیا کھائے گا، یہاں کیا کھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیے کہ ہم لوگوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے، اس تعلیم میں تنگی ہو سکتی ہے، بھوکے کبھی نہیں ہو سکتے، تنگی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھیے جن کے بغلوں میں ڈگریاں ہیں لیکن بھوکے پریشان حال ہیں۔ میرے بھائیوں، 2 باتیں یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش۔ ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہش۔ ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے، خواہش بادشاہوں کی بھی باقی ہے۔ ضرورت فقیروں کی بھی، ایک دروازے پہ گیا، اگر وہاں سے مایوس کر دیا گیا تو دوسرے دروازے پہ اس کو پیٹ بھرنے کا سامان مل ہی جاتا ہے، ضرورت پوری ہو گئی۔ یہ جو ہماری خدمتوں کے عوض جو کچھ ہمیں پیش کیا جا رہا ہے، یقینی طور پر اس سے ہماری ضرورت ہی پوری ہو سکتی ہے، ہماری ضرورت ہی پوری ہو سکتی ہے۔ خواہشات کے لیے انتظار کیجئے، جنت میں اللہ پورا کرے گا۔ لیکن ایک بات بنیادی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ازل میں خدا نے ہمارے مقدر میں اپنے دین کی خدمت لکھی ہے اور خدا نے ہم کو منتخب کیا ہے اس کام کے لیے، تو پھر دیہاتوں کے مسلمانوں کے دینی مقدر کو سنوارنا میرے بھائی یہ ہمارا کام ہے۔
آپ اس کو شکوہ سمجھ لیجئے، میری بدزبانی سمجھ لیجئے، مجھے بد اخلاق سمجھ لیجئے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن نتائج کی توقع آپ حضرات سے یا معلمین سے ہے، وہ نتائج نہیں ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں. ہمیں اس نتائج کا انتظار ہے کہ یہ دیہات جو دینی اعتبار سے بنجر، جہاں 60-70 سال کے آدمی کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا، جہاں کی عورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں جانتی، جہاں کا بچہ آقائے دو جہاں کو پہچانتا نہ ہو، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ان پر محنت کریں جب یہ طے ہے کہ اس دیہات میں رہ کے ہم کو خدمت کرنا ہے؟ جب یہ طے ہے کہ یہی رہنا ہے، خدمت کرنا ہے. ہم لوگوں نے ایک اصول یہ بنا لیا کہ بھئی جو بچہ آئے گا اسے نماز پڑھائیں گے، اور جو آدمی نماز کے لیے آئے گا اس کی امامت کریں گے. حضور علیہ السلام نے ایسا تو نہیں کیا کہ جو آئے گا میں تو آواز لگاؤں گا، جو آئے گا اسے کلمہ پڑھا دوں گا، جو نہیں آئے گا لکم دینکم ولی دین. حضور نے ایسے کیا تھا. میرے دوست تھوڑی محنت کر لیجئے، تھوڑی محنت کر لیجئے. کس طریقے پر؟ میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں. انگول کے علاقے میں ایک دیہات ہے شنکراپورم. اس دیہات میں 40 گھر ہیں مسلمان کے. 40 گھر کے لوگ مندر کو جاتے تھے. 40 گھر کے لوگ مندر کو جاتے تھے. اور آج کی تاریخ میں بھی، آج کی بات، ہر گھر میں دیوی دیوتاؤں کی تصویریں آج بھی لگی. مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے اس دیہات میں ایک مسجد تعمیر ہوئی آج سے 3 سال پہلے. تعمیر کرنے کے بعد وہاں پر امام کی ضرورت تھی، تو ایک آدھ مولوی صاحب مل گئے، رکھ دیے ان کو. اب مولوی صاحب کا وہی مزاج، زمیں ٹلت زماں ٹلت نہ ٹلت گل محمد خان، وہی مزاج ہے کہ بھئی اذان دے دینا، کوئی آ گیا نماز پڑھا لینا، نہیں ہے خاموش بیٹھ جانا. 1 سال تک دیکھتے رہے، کوئی تبدیلی نہیں. اس کے بعد ایک صاحب آئے حیدرآباد کے میرے پاس. آ کر انہوں نے کہا کہ مولانا کئی بار آپ تقریروں میں بولتے تھے کہ فارغ لوگ کچھ دین کی خدمت کرو، تو آ کر انہوں نے کہا کہ میں بالکل فارغ ہوں، آپ مجھے کہیں بھیج دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں. نہ حافظ تھے نہ عالم تھے. میں نے کہا کہ بھائی آپ ذرا قرآن پڑھ کے سنائیے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. حافظ بھی نہیں تھے، عالم بھی نہیں تھے. دیہات کو جانا چاہتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں جانا چاہتے ہیں، گھر میں کوئی لڑائی وڑائی ہو گئی کیا؟ بولے نہیں کچھ لڑائی بڑائی کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ بس ایک جذبہ ہے، جانا چاہتا ہوں. تو مجھے یاد آیا وہ دیہات کو ان کو بھیجنا چاہیے. تیلگو بھی بڑی اچھی بولتے تھے. آپ حضرات تیلگو بولتے ہیں؟ بولتے ہیں؟ مول صاحب تو بہت اچھی تیلگو بول رہے ہیں. باقی لوگ بھی بولتے ہیں؟ بولتے ہیں؟ ہاں سارے لوگ بولتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو ہے تو ویسا یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم کا قصہ ہوگا نا. ہاں سیکھنا چاہیے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں. دیکھیے قرآن بیان کرتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے تو جس علاقے میں بھیجا اس علاقے کی بولی بولنے والے پیغمبر کو بھیجا، ورنہ فائدہ کیا ہوگا؟ سیکھنا چاہیے. آپ اس زبان کو اللہ کے لیے ہندو نہ بنائیے، مسلمان بنائیے اسے بھی. تو میں نے، وہ تیلگو اچھا جانتے تھے تو میں نے ان کو بھیجا. مول صاحب 6 مہینے وہ صاحب وہاں رہے. 6 مہینے گئے. آپ چلیں تو میں بتانے بھی تیار ہوں. 6 مہینے میں انہوں نے جو کام کیا
شاید کوئی عالم 6 سال میں بھی نہیں کر پائے گا. 6 مہینے کیا کام کیا وہ میں بتاتا ہوں. وہ بچے جن کے ماں باپ کلمہ بھی پڑھنا نہیں جانتے، حضور کو بھی نہیں جانتے، وہاں انہوں نے جو کام کیا، کیونکہ کام کرنے گئے تھے، وہ یہ فرق ہے. نوکری کرنے نہیں گئے تھے، کام کرنے گئے تھے اور دین کی خدمت کے جذبے سے گئے تھے. 6 مہینے میں ہر مرد کو مکمل نماز سکھایا انہوں نے. 6 مہینے میں ہر مرد کو مکمل نماز سکھایا. چلو یہ اتنا بڑا کمال کا کام نہیں ہے. 6 مہینے میں 40 گھروں کی ہر عورت کو 5 کلمے یاد دلا دیا، 10 سورے یاد دلایا، نماز میں جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ سب یاد دلایا. 6 مہینے انہوں نے جب اجازت چاہی مجھ سے کہ میں خواتین میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ شام میں جائیں گے، دن میں نہیں جائیں گے، کیونکہ مرد حضرات دن میں گھروں میں نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک بدنامی کا سبب بنے گا. شام میں جائیں گے اور وہ بھی اس کے باپ کی موجودگی میں یا اس کے شوہر کی موجودگی میں آپ پردے میں رکھ کر اسے پڑھائیں گے. تو شروع میں عورتوں کو بڑا عجیب لگا یہ پردہ کہیں کو بیچ میں. تو پھر انہوں نے سمجھایا کہ یہ پردہ کیا ہے اسلام میں. پردے کی آڑ میں بٹھا کر انہوں نے 6 مہینے میں ان خواتین کو جو مندروں کو جاتی تھی، جن کے گھروں میں مصلحت کی وجہ سے 3 سال کے بعد بھی، ابھی ہم لوگوں نے وہ تصویریں نہیں نکلوائی کیونکہ ابھی کچھ محبتیں باقی ہیں ان کے دلوں میں ان بتوں کی، اس لیے اس کو ابھی چھوڑے رکھا ہے ہم لوگوں نے. 6 مہینے میں مندروں کو جانے والی عورتوں کو خدا کے سامنے جھکا دیا. صاحب اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں آج بھی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ مخاطب کے دل کی تڑپ کا اثر سامع پہ پڑتا ہے. خالی لچھے دار تقریر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دل میں تڑپ ہے یا نہیں ہے اس کی سچی، دل کی تڑپ کا اثر پڑتا ہے سامع کے اوپر. تو آج دیہاتوں میں ضرورت ہے اس بات کی. آپ بچوں کو پڑھا دیے، بڑوں کو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو ہم ترغیب دے کہ بھائی میں پڑھاتا ہوں. گاؤں والا بولا کہ صاحب میرے کو وقت نہیں ملتا، ٹھیک ہے میں کھیت کو آ جاتا ہوں. دن بھر آپ خالی ہی رہتے ہیں، دن بھر آپ خالی ہی رہتے ہیں. کسی کی دکان ہے وہاں جا کے آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے بولے میں ایک کلمہ یاد دلا دوں تمہارے، دین کی ایک بات بتا دوں. کھیت میں جا کے 10 منٹ اس کو ہم پڑھا دیں. اگر ہمارے اندر جذبہ دین کی خدمت کا ہے تو یہ ساری چیزیں ممکن ہے. اگر نوکری بولے تو نوکری کے لیے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نوکری ٹائم سے شروع ہوتی ٹائم پہ ختم ہو جاتی. نوکری جو ہے ٹائم سے شروع ہوتی. کب شروع ہوتی؟ اذان کے بعد شروع ہوتی، نماز کے بعد ختم ہو جاتی. یہ نوکری. ہم کو میرے بھائیوں نوکری نہیں کرنا ہے، ہم کو خدمت کرنا ہے. جب یہ طے ہے مقدر میں کہ اللہ نے ہمیں دیہاتوں کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، یہ طے کرو کہ اس دیہات کے نقشے کو ہم تبدیل کریں گے دینی اعتبار سے. اور وہ شنکرا پورم کے دیہات کے بچوں کا ویڈیو، وہ جو کام کرتے تھے ویڈیوز بھیجتے تھے میرے پاس. جب بچے اس دیہات میں اسکول بھی نہیں، تو بچوں یہ مولانا صاحب، یہ مول صاحب جو تھے وہاں پر، یہ جب بچے اسکول جاتے تھے تو ان کو چھوڑنے جاتے تھے. پڑوس کے دیہات میں بچے جا کے پڑھتے تھے تو یہ مول صاحب بچوں کو رخصت کرنے جاتے تھے اپنائیت جتانے کے لیے، تعلق بتانے کے لیے.
جب بچے بس میں سوار ہوتے تو وہ پہلے ٹاٹا بائے بائے کے الفاظ بولتے تھے ماں باپ کو. 6 مہینے میں بچوں کو انہوں نے رخصتی کے آداب سکھائے کہ اسلامی آداب کیا ہے. تو بچے بس میں چڑھ کر مول صاحب کو سلام کرتے تھے, ہم جا رہے ہیں, السلام علیکم, اللہ حافظ. یہاں تک انہوں نے محنت کی ان بچوں کے پیچھے. 6 مہینے میں کایا پلٹ دیا. جب ایک عام آدمی یہ کام کر سکتا ہے تو یہ چیز ممکنات میں سے ہے, ناممکنات میں سے نہیں. اب تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے, بہانے ہزار ہے. تنخواہ کم ہے, تنخواہ کم رہے تو کیا اچھا نہیں پڑھائیں گے؟ ہاں. ایک مسجد میں ایک صاحب نماز کو گئے تھے تو امام صاحب بہت تیز تیز نماز پڑھائے, جلدی جلدی رکوع, جلدی جلدی سجدہ, جلدی جلدی فلاں, جلدی جلدی فلاں. نماز ختم ہونے کے بعد کوئی ایک سنجیدہ صاحب تھے, انہوں نے بولا کہ مول صاحب کیا جی ایسی نماز پڑھائے؟ بولے 700 روپے تنخواہ میں اس سے اچھی کیا نماز پڑھاؤں. تو میرے بھائیوں, تنخواہ پڑھانے والا تو قرآن پڑھا رہا ہے, فری میں بھی اگر پڑھا رہے ہیں تو صحیح پڑھانا ہے. فری میں بھی پڑھا رہے ہیں تب بھی صحیح پڑھانا ہے, ورنہ گنہگار ہوگا. القرآن حجت لک او علیک حدیث ہے. قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہوگی یا تمہارے خلاف حجت ہوگی. ہمارے خلاف حجت ہوگی. ہم آپ سے جو چاہتے ہیں کہ بچہ قرآن ایسا پڑھے. کیوں؟ علماء کی صحبت میں پڑھ رہا ہے. بڈھیوں کی صحبت میں پڑھتا تو کوئی امیدیں نہیں. کوئی نانی پڑھا دی, کوئی دادی پڑھا دی. پہلے زمانے میں لوگ وہی پڑھاتے تھے مول صاحب, وہی پڑھاتے تھے, ویسے ہی لوگ پڑھ لیتے تھے. اب تو علماء پڑھا رہے ہیں, حفاظ پڑھا رہے ہیں. ہم کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیہات کے بچے قرآن ایسے پڑھیں جیسے مدرسے کے طلبہ پڑھتے ہیں. اور بعض ہمارے مکاتب میں بچے ایسا پڑھ رہے ہیں, ہر مکتب کا معلم یہ طے کرے. اور پھر اللہ کے لیے مکتب کا وقت ایک طے رہنے دیجئے. لیکن دیہات کے بچے اسکول نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے دیہات جاتے ہیں. بچہ مکتب کو نہیں آتا, اب ہم نے طے کر دیا عصر کے بعد پڑھائیں گے. بچہ بولتا مطلب میں عصر میں تو نہیں آ سکتا. بولے نہیں آ سکتا تو جا بولے. اس سے پوچھو بیٹا تو کب پڑھتا ہے؟ عشاء کے بعد پڑھے گا, مغرب کے بعد پڑھے گا, فجر کے بعد پڑھے گا. تو کب پڑھے گا بتا, میں پڑھاؤں گا. یہ ہے ان تنصر اللہ. اس کے بعد ہے, آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ کیا ہے اس کے بعد؟ ینصرکم ہے. پہلے ان تنصر اللہ ہے, اس کے بعد ینصرکم ہے. پہلے ینصرکم نہیں, پہلے تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اس کے بعد مدد کا وعدہ ہے. جیسے والذین جاہدوا فینا, اس کے بعد کیا ہے؟ لنہدینہم بعد میں ہے, جاہدوا فینا پہلے. تو اگر ہم اس طرح کے ساتھ آپ ایسے نتائج لائیے, ہم آپ کی خدمات کا اعتراف کریں گے. آج 100 دروازوں پر جا کر آپ کی تنخواہ جمع کر رہے ہیں, کل 500 دروازوں پر جا کر آپ کی تنخواہ جمع کریں گے. نتائج تو لائیے سامنے, نتائج تو لائیے. خدمات کا اعتراف ہے. بعض مرتبہ تو صاحب رپورٹ پڑھ کے اتنی تکلیف ہوتی ہے, کیا ہو رہا ہے صاحب. جو رقم دیہاتوں میں پہنچتی ہے, یہ لوگ اپنی ضرورتوں کا گلا گھونٹ کر ہم کو دیتے ہیں پیسے. وہ رقم
اپنے بچوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، وہ لوگ اپنی گھر والوں پہ خرچ کر سکتے ہیں. وہ ہم کو دے رہے ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں. کیا قوم کی ذمہ داری ہے ہم کو پالنا؟ نہیں. ایک بات ان کے کانوں میں پڑ رہی ہے کہ دیہاتوں میں لوگ اس حال میں جی رہے ہیں کہ کلمہ نہیں آتا، حضور کو نہیں پہچانتے، قرآن سے متعارف نہیں ہے، اللہ کو نہیں جانتے، مندروں کو جاتے ہیں. تو لوگ جو پیسہ اپنے بچوں کے حلق بھگانے کے لیے محنت سے کمایا تھا، وہ پیسہ ہمارے ہاتھوں میں دیتے ہیں. 50 دیہاتوں کی تنخواہ جمع کرنا، 100 دیہاتوں کی تنخواہ جمع کرنا آسان نہیں ہے. قوم جاتے ہی کوئی الماریوں میں سے نکال کے لا کے نہیں دیتی پیسے. آپ جانتے ہیں 100 روپے دینے 3 مرتبہ پھر آتے ہیں. ایک وقت کے تو بولتے مول صاحب ابھی تنخواہ نہیں ملی، بعد میں ہو. دوسرے وقت کے تو بولتے ارے آپ آ گئے، میں بھول گیا نا، کل آ جاؤ ضرور دے دو. اب تیسری مرتبہ دیتے، انہوں دیے 30 روپے میں 50 روپے کا تو پیٹرول جل جاتا ہے. قوم اتنی آسانی سے نہیں دیتی ہے پیسہ. اگر دین کی تڑپ اور دین کی حفاظت کے جذبے نہ ہوتے تو قوم کے دروازوں پہ کبھی کھٹکا نہیں مارتے. یہ اتنا بے آبرو کرتے ہیں. کم سے کم اس کی لاج رکھیے. کوئی حکومت سے پیسہ تو نہیں آتا، مسجدوں کے دروازوں پہ دامن پھیلانا پڑتا ہے. قوم میں بدنام ہے چندہ مانگنے والے، قوم میں بدنام ہے چندہ کھانے والے. یہ تانے سنے جا رہے ہیں اور قوم دیتی ہے. دے دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیونکہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کا سبب اور ذریعہ یہی بنایا ہے. حضور کے زمانے میں بھی جب ضرورت ہوتی تو اعلان ہی ہوتا تھا صحابہ کے درمیان میں. آسمان سے درہم اور دینار جھڑائے نہیں جاتے تھے، نہ درہم اور دینار کی بارش. لیکن کچھ نتائج. آپ دیہات میں رہتے ہیں، 2 بچوں کو ایسے تیار کریے جو آپ کے چھٹی پر جانے پر مسجد سنبھال سکے. آج بعض دیہاتوں سے معلمین چھٹی پر جاتے ہیں کہ بھئی 1 سال ہو گیا، ہم جانا چاہتے ہیں، والدہ بیمار ہے، ہم جانا چاہتے ہیں. مول صاحب تو چلے گئے، مسجد بند. مسجد بند کیوں صاحب؟ مولوی صاحب اپنا نائب تیار ہی نہیں کرے. میرے بھائیوں 2-3 گزارشات ہیں. پہلی بات، آپ بڑوں میں، بچوں میں 1-2 کو ایسے منتخب کریے جن کو اذان سکھائیے. آپ کی موجودگی میں ان سے اذان دلوائیے. جن کو صورتیں اچھی یاد ہے ان سے نماز پڑھوائیے. بولے آج ظہر آپ پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں. آج عصر آپ پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں. آج مغرب آپ پڑھائیے، آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں. تیار کیجیے تاکہ اس دیہات میں اگر 2 بچے 2 بڑے ایسے تیار ہو گئے جو آپ کی غیر موجودگی میں جمعہ پڑھانے کے قابل ہو گئے، نماز پڑھانے کے قابل ہو گئے، اذان دینے کے قابل ہو گئے، ہمارا کام ہو گیا. آپ کو وہاں سے ہٹا کر کسی دوسرے دیہات پہ ہم پہنچا دیں گے تاکہ وہاں خدمت انجام دی جا سکے. 6 سال ہو جا رہے ہیں. 8 سال کے بعد امام کو ہٹا رہے ہیں، 8 دن کے بعد مسجد بند ہو جا رہی. یہ ہے نتائج ہماری محنتوں کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تیار کریں لوگوں کو، ہم آمادہ کریں بچوں کو. عربی خطبہ ہے، اس کو تیلگو زبان میں لکھا دیجیے. رومن تیلگو میں وہ لکھ لے گا، دیکھ کے پڑھ سکے. بھئی حمد و صلات کے بعد چھوٹی چھوٹی 2 حدیثیں، 1 آدھ آیت، خطبہ ختم. خطبہ ثانیہ ایسے ہی لکھ کے دے دیجیے. اس کو ٹرین کر دیجیے کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ پڑھا سکیں، آپ کی غیر موجودگی میں یہ سارے کام ہو سکیں. ہمارا کام ہو گیا. اس کے بعد آپ کہیے کہ مول صاحب آ کے چیک کر لیجئے، گاؤں میں 2-4 جمعہ پڑھانے کے قابل ہو گئے، 2-4 نماز پڑھانے کے قابل ہو گئے. 6 سال ہو رہے ہیں، بچے قرآن نہیں ختم کرتے. وہی نورانی قاعدہ، وہی نورانی قاعدہ. رپورٹ دیکھتے دیکھتے تھک گئے مول صاحب. محمد علی 6 سال سے قاعدہ پڑھا. میرے بھائیوں
نہیں پڑھنے والے کو پڑھانا استاد کا کمال ہے، پڑھنے والے کو پڑھانا کوئی کمال نہیں. پڑھنے والا تو پڑھ ہی لیتا، نہیں پڑھنے والے کو پڑھانا یہ استاد کا کمال ہے. تو آپ حضرات کے مقدر میں اللہ نے دیہات سپرد کیے ہیں، تو ایک جذبے سے کام کریے، ایک جذبے سے کام کریے. اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کر رہا ہے. مول صاحب شکر ہے اللہ کا، یہ بھی نہیں پوری کری تو کیا کرتے؟ جھوپڑی کے اندر بٹھا کر عزت سے روٹی کھلا رہا ہے. یہی روٹی کچھ لوگوں کو بے آبرو کر کے لوگوں کے دروازے پہ کھڑے کر کے کھلا رہا ہے. یہ احسان نہیں اللہ کا. دال روٹی کھلا رہا ہے جھوپڑی کے اندر، ہماری کمائی بھی کھلا رہا ہے. یہی دال روٹی کے لیے کسی کو ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. ایک دروازے سے دھتکارا جاتا ہے تو دوسرے دروازے پہ صدا لگانا پڑتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو. کیا ہم ان سے بہتر نہیں ہیں؟ ہم ان سے بہتر ہیں. اسی لیے ایک جذبے سے کام کیجئے دیہاتوں کے اندر، پھر اللہ تبارک و تعالی حالات بدلے گا. اللہ کو چمکانا ہے تو دیہات میں رکھ کے بھی چمکائے گا. ایسا نہیں ہے کہ چمکانا ہے تو شہر میں رہنا پڑے گا، کریم نگر میں، اور بڑی مسجد کے خطیب بننا پڑے گا، یا حیدرآباد کی مکہ مسجد کے امام بننا پڑے گا، تب جا کے نام ہوگا. نہیں بنتا. چمکانا ہے تو اللہ جہاں رکھے. مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، سوریا پیٹ میں رہتے تھے. سوریا پیٹ میں اس زمانے میں 4 مسجدیں تھیں جب ہم لوگ پڑھتے تھے. 4 مسجدیں تھیں مدرسہ. اور مدرسہ وہ ایک الٹی کویلی آتی دیکھی ہے دیہاتوں میں، ابھی بھی ہوگی. ایک کویلو نیچے رہتی، ایک کویلو اوپر رہتی. وہ کویلو کا مدرسہ تھا. مولانا اس کے ناظم تھے، اور وہ بھی ایک تعلقہ دینی اعتبار سے انتہائی غریب کہا جا سکتا ہے. اس علاقے بنجر علاقہ، وہاں مولانا تھے. وہاں سے اللہ کو چمکانا تھا، دارالعلوم دیوبند کا رکن شورا بنوایا. دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بنے. 25 سال شاید حضرت جو ہے دارالعلوم کے شورا کے ممبر رہے. مرکزی جمعیت کے ذمہ داروں میں سے. اللہ کو چمکانا ہے تو کہیں بھی رکھ کے چمکائے گا. اور نہیں چمکانا ہے، مکہ مسجد کے امام کا نام بھی آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں حیدرآباد میں رہتے ہوئے. میرے بھائیوں، عزتوں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزتوں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اتنی بات، آخری بات یاد رکھ لیجئے، انسان کو دنیا مقدر کے بقدر ملتی ہے، اور انسان کو دین طلب کے بقدر ملتا ہے. خوب محنت کرنے سے خوب ملتا، بیکار بتائیں مجھ صاحب، یہ جاہلہ کرنے کے بتائیں. خوب محنت کرے خوب ملتا. لوگ بولتے ملتا، تو پھر سب سے زیادہ مالدار وہ ریلوے اسٹیشن کے کولیا ہونا چاہیے تھا. صرف 3 سوٹ کے ساتھ رکھ کے 2 ہاتھوں میں بیگا لے کے، جو ہمارا سوٹ کیس لے کے ہم اوپر کے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، انہیں دونوں کے سوٹ کے ساتھ 2 ہاتھوں میں 2 بیگا لے کے چڑھ جاتا. وہ مزدور مالدار ہونا چاہیے جو صبح سے شام تک اینٹ اور پتھر اور گارا ڈھوتا ہے. وہ مالدار، وہ مزدور ہونا چاہیے جو گنج میں مارکیٹ میں 100 کلو کا تھیلا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جاتا ہے. خوب محنت کرو خوب ملے گا. کیا ملتا؟ شام میں بڑی مشکل سے 400-500 روپے لے جاتا، اور وہ دکان کا سیٹ 5000 جیب میں ڈال لے کے جاتا. کہاں خوب کرو خوب ملے گا؟ خوب کرنے سے خوب نہیں ملتا مل صاحب. دنیا مقدر کے بقدر ملتی ہے. اگر ہمارے مقدر میں ہے ضرور ملے گی، اگر مقدر میں نہیں ہے
مقدر میں نہیں ہے تو نہ مفتی غیاث صاحب آپ کو دے سکتے، نہ ارجد میاں آپ کو کھلا سکتے، آپ کے مقدر میں نہیں رہے تو میں کیا کروں؟ آخری بات سن لیجئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا پیران پیر کہتی ہے، ان کے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کی خبر ہو جائے کہ گیہوں کا ایک دانہ 1 درہم میں بازار میں بک رہا ہے، گیہوں کا ایک دانہ 1 درہم میں بازار میں بک رہا ہے، تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ بولے کیوں؟ پریشانی کی تو بات ہے؟ بولے کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر تمہاری قسمت کا رہے گا تمہارے حلق سے اتارا جائے گا، اگر تمہاری قسمت کا رہے گا تو وہ تمہارے حلق سے اتارا جائے گا، چاہے وہ 1 درہم میں ہو یا 10 درہم میں ہو۔ کیوں؟ اس کے بعد حضرت نے فرمایا رزق پر نظر رکھنا جانور کی علامت ہے، رزاق پر نظر رکھنا صاحب ایمان کی علامت ہے، تو ہماری نگاہ رزاق پر ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويا حنان ويا منان ويا حنان ويا منان، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا أبواب الرزق۔ اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا أبواب الرزق۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم أجرنا من النار۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واقتل الكفرة والمبتدعة والمشركين بالإمام العادل ناصر الإسلام والملة والدين۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع مشائخنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا